جو ہے اس میں ہماری انٹائٹلمنٹ ہمارے فار ایگزامپل منسٹر صاحب کی، سیکرٹری صاحب کی، جو آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ ہمارے کمشنر صاحب کی، ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کی، اے سی صاحب کی، ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہیں، ان کی انٹائٹلمنٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے نالج کے مطابق تو ان کو 1000 سی سی کی گاڑیوں کی انٹائٹلمنٹ ہے اور پھرتے ریوو میں ہے۔ منسٹر صاحب کو انٹائٹلمنٹ کس گاڑی کی ہے، کتنے پی او ایل کی انٹائٹلمنٹ ہے، اور ہمارے غریب عوام کے جیب سے کتنا اس کے اوپر ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ان کو کتنے بنگلے کی انٹائٹلمنٹ ہے، کس طرح کے بنگلے میں وہ رہ سکتے ہیں، کتنے گھر وہ لے سکتے ہیں۔ دوسری بات سر میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اسپیکر ہاؤس ہے نتیا گلی میں، اسی طرح ہمارا جو وہاں پہ پولیس ریسٹ ہاؤس ہے نتیا گلی میں، اس کے مد میں اس کو تو ہم نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کی ہماری ریونیو کی جنریشن کتنی ہے، اس کے اوپر ہماری ایکسپینڈیچر کتنی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات سر، ہماری جو کے پی ہاؤس میں ہے، اس میں ہم جب بکنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہوتا ہے کہ یار ہاؤس فل ہے، تو وہاں پہ کون رہتے ہیں، کس کی انٹائٹلمنٹ ہے، کس کس کو وہ مل رہے ہیں۔ ہمارے رولز کے مطابق تو وہ ہماری ثوابدید ہے، ایم پی ایس کی انٹائٹلمنٹ ہے، تو وہاں پہ کون رہتے ہیں، کس وجہ سے وہ ہمیں وہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات سر بڑے ادب کے ساتھ، سر میں تو بجٹ بک میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں سائیکل خریدنے کے لیے بجٹ ہوگا، کیونکہ ہم تو اللہ معافی کرے، ہم تو کفایت شعاری کی مہم پہ چلے ہوئے ہیں، ہمارے لیڈر حضرات تو ہمیں یہ کفایت شعاری کے درس دے رہے ہیں، لیکن ہمارا پروٹوکول تو کم نہیں ہوا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سائیکلوں پہ اسمبلی آئیں، ہم منسٹر جو ہیں اپنے دفاتر سائیکلوں پہ جائیں، لیکن سائیکل تو دور کی بات ہے، ہمارے پروٹوکول کے لیے تو ہیلی کاپٹر ہے۔ اور ایک بات ہاؤس کے نالج میں لانا چاہتا ہوں، بیعت بھی معاف، ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایئر سکنس کے ہیں۔ یہاں پہ ایئر ایمبولینس کی بات ہوئی ہے تو یہ کریڈٹ نہ لے کہ ہم ایئر ایمبولینس لانچ کر رہے ہیں، یہ ہماری کارکردگی ہے۔ وہ بیچارہ خود ایئر سکنس کا شکار ہے، میں جتنا جانتا ہوں، لیکن یہ بھی اچھا شگون ہے۔ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ایمبولینس ٹھیک ہے، ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کریڈٹ اس طرح نہ لیں جس طرح کھیلتے ہیں۔ یہ میری 2-3 گزارشات ہیں منسٹر صاحبان سے کہ وہ مجھے اس کے بارے میں کلیریفیکیشن دے دیں۔ میں جناب اسپیکر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ضلع کرم میں یا اس طرح ضلعوں کو، خاص کر کے میرے ضلع کرم کو، قبائلی اضلاع کو ڈی سی صاحب اور اسی طرح ڈی پی او صاحب، مطلب اس کی فیول کا کتنا خرچہ ہے اور کس سمت میں اس طرح یہ سارا کچھ دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر صاحب، میں صرف بات کروں گی کہ کے پی ہاؤس میں جب ہم ایم پی ایس جاتے ہیں تو جو پہلے تو بالکل کمرے ملتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ملتے بھی ہیں تو اس میں بہت زیادہ ایڈمنسٹریشن وائز، اور وہ کمرے اس کی جو بلینکٹس ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہ اتنے گندے ہوتے ہیں، اس کی صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے، باتھ روم بھی ٹھیک نہیں رہتے، اور بہت مشکل سے اس کی بکنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تو ایم پی ایس کو کمرہ ملتا نہیں، سارے جو ہے وہ بیوروکریٹس اور ان کی فیملیاں اور ان کی لوگ جو ہے دوست احباب وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اور یہ ذرا کیونکہ ہمارے ایم پی ایس کا بہت آنا جانا رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو قانون ہے 3 دن کے بعد جو ہے پھر اس نے نکلنا ہوگا، اور یہ سارا اس میں ذرا چینجز لے آئیں اور اس پہ غور کرے، کے پی ہاؤس ہو چاہے وہ ایبٹ آباد کا ہو، تو اس کے لیے ہمارے لیے اس میں کچھ کریں۔ جناب ایڈمنسٹریشن کے اگر دیکھیں تو اربوں روپے کا فنڈ ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آئے روز جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، تو یہ ٹرانسفر کس بیس پہ ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کی ٹیم ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی؟ کیونکہ 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، آج تک ہمیں روزانہ نوٹیفیکیشن ملتا ہے کہ یہ صاحب ٹرانسفر ہو گئے ہیں، یہ صاحب ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیا کرائٹیریا ہے ٹرانسفر کا؟ کیا یہ آپ کے من پسند لوگ ہیں جو آپ روزانہ ان کے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، یا آپ ناراض ہو جاتے ہیں ان کو پھر ٹرانسفر کرتے ہیں؟ تو یہ ایڈمنسٹریشن آپ اس طرح چلائیں گے؟ دوسرا، کے پی ہاؤس پہ بات ہوئی تو میں بھی اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کے پی ہاؤس ممبران کا رائٹ ہے، ظاہر ہے وہ وہاں پر اسٹے اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کو ایشو ہوتے ہیں سیکیورٹی کے، لیکن جب بھی ہم بکنگ کرتے ہیں تو یہ سننے میں آتا ہے کہ ہاؤس فل ہے۔ تو یہ ہر وقت ہاؤس فل کس لیے ہوتا ہے؟ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بعض ایسے روم ہیں جو بالکل ہمیشہ کے لیے لاک ہوتے ہیں کہ وہ اسپیشل لوگوں کے لیے ہیں۔
ہمیں بتا دیا جائے کہ وہ اسپیشل لوگ کون ہیں جن کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ روم ریزرو رہتے ہیں. تو ہمارے کتنے ممبر ہیں اپوزیشن کے, ان کو ان کا رائٹ دیا جائے, ٹائملی ان کو تنگ نہ کیا جائے. بس یہی بات کرنی تھی اس پہ کہ ایڈمنسٹریشن اس پہ ہمیں. اور پچھلے دور میں اگر دیکھیں تو آپ لوگوں کی چائے پانی کا خرچہ کروڑوں تک تھا, تو یہ بھی کیا یہ عوام ہی پے کریں گے؟ ایڈمنسٹریشن جو ہم اس بجٹ کو منظور کرتے ہیں اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے کہ کتنے کروڑ یا لاکھ ہم چائے پانی پہ خرچ کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپوزیشن کے معزز ممبران اعجاز صاحب آپ رہ گئے ہیں. بس جی زما کا ممبر مطالبہ کا دغه مطالبہ زمان دا جی اور کٹ موشن بھائی جی بھئی یا واپس آغاز کو بس یہ مرگری واپس اخلی زما ملم کنی بھی بجی بس جی. جناب آنریبل منسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کٹ موشن واپس لیے. اچھا جی, پی او ایل کا سوال کیا گیا. چونکہ ابھی تک ہمارے منسٹر صاحبان کو ایڈمنسٹریشن سے پی او ایل کی مد میں نہیں ملا, میں خود اس بات کا گواہ ہوں, تو ہمیں ٹوٹل اندازہ نہیں ہے, لیکن ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ آپ کو 390 لیٹر ملے گا پر منتھ. یہ پریویسلی جناب اسپیکر 600 لیٹر تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی ہاؤس کی بات کی گئی. کے پی ہاؤس میں تقریباً پریورٹی ایم پی اے اس کو دیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اس میں ایڈمنسٹریشن یا بیوروکریسی کو بھی پھر ضرورت پڑنے پہ دے دی جاتی ہے, لیکن پریورٹیز ہمارے ایم پی ایز پارلیمنٹرین کو دی جاتی ہے. جناب اسپیکر, اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر ہاؤس اور پولیس ریسٹ ہاؤسز کی بات کی گئی, تو وہ میں کنفرم کر کے تو معزز ممبران کو جواب دوں گا انشاءاللہ. ساری تفصیل ان کو پرووائڈ کی جائے گی. ٹھیک ہے سر. اگر آپ وزیر کٹ موشنز واپس لیتے ہیں یا میں اسے پھر ووٹنگ کے لیے ڈالوں؟ لیکن بہرحال منسٹر صاحب نے کچھ انفارمیشن دے دی ہے, مطمئن ہے کیونکہ وہ شریف بندے ہیں, ہمارے علاقے کے ہیں, تو سر ہم واپس لیتے ہیں, کوئی نہیں. اسٹل اویلیبل نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا بھی ہے تو 3 دن ہوتا ہے, پھر اسے کہے کہ خالی کرے, تیسرے دن آپ جائیں کہیں اور کریں. اگر کسی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم فیڈرل جاتے ہیں, ہمارے کام جو ہوتے ہیں تو وہ ہفتے میں بھی رک سکتے ہیں, 2 ہفتے میں بھی رک سکتے ہیں, اس میں 3 دن کی جو بات ہے اس کو اب ختم کر دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی اس ایوان میں. اور بڑی اکثریت ہے آپ لوگوں کی, یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو ہم لاسٹ 10 سال سے ہم سفر کر رہے ہیں اس سے. تو یہ, اور نہ کوئی بھی ہمارا ٹیلی فون بھی اٹینڈ نہیں کرتا, ان کے فونز بھی بند ہوتے ہیں, بکنگ بھی ہماری نہیں ہوتی. اور یہ میں سارے عوام کے لیے یہ بات کر رہی ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہی. جناب اسپیکر صاحب, اگر آپ اپنی اس پاور کو ادھر سے ختم کر لیتے ہیں تو بات تو پھر ختم ہو جائے گی, پھر تو کیبنٹ کی بات ہوگی, ہم ادھر جائیں گے. تو پلیز آپ ابھی منسٹر صاحب سے, گورنمنٹ سے ہمیں یہ باور کرائیں کہ یہ اس میں امینڈمنٹ کریں گے, اس کو رولز کو چینج کریں گے, جو 3 دن کی بات ہے وہ ختم کریں. اور یہ جو ہے یہ صرف ایم پی ایز کے لیے ہے, یہ منسٹروں کے لیے نہیں ہے, اور اس چیز کو اور عام بیوروکریسی کے لیے نہیں ہے. تو اس چیز کو پلیز آپ ہمیں شور کرا دیں کہ اس پہ آپ کام کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ابھی کریں, ہمیں پتہ ہے تو کم سے کم بات تو کر لیں اس پہ. معزز رکن صوبیہ شاہد صاحبہ نے فرمایا, میں بھی ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. اس پہ پریورٹیز ایم پی اے صاحبان کو ملنی چاہیے, الیکٹڈ پارلیمنٹرین کو ملنی چاہیے. انشاءاللہ اس بات کو انشور کرنے کے لیے آئندہ اجلاس میں میرا بھی مطالبہ ہوگا. انشاءاللہ اسپیکر صاحب آپ نوٹیفائی کر لیں گے, انکوائری کمیٹی بنا لیں گے. جو یہ آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ آپ تو گورنمنٹ ہیں, آپ کوئی چیز کو انشور کریں اس ہاؤس کو. اس میں جناب اسپیکر بالکل میں ہاؤس کو انشورٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ کیبنٹ میں سی ایم صاحب کے سامنے بھی بات اٹھائیں گے, اور اس کے ساتھ آپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے آپ ایک کمیٹی بنائیں
ممبرس کمیٹی اور اس کو انکوائر کیا جائے. ہمارا بھی مطالبہ ہے اگر اس کا مس یوز ہو رہا ہے تو اس کو انشور کیا جائے کہ پریورٹی پہ ہمارے ایم پی اے صاحبان کو ملنا چاہیے. دوسرا میری بہن ریانہ صاحبہ نے سوال کیا ٹرانسفر پوسٹنگ کا. تو جناب اسپیکر, گورنمنٹ کو جب مینڈیٹ ملتا ہے تو یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا ڈیموکریسیز میں یہی ایکسرسائز ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم لاتی ہے. تو ٹرانسفر پوسٹنگ پہ میرے خیال میں کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور چیف منسٹر اور کیبنٹ اور ہماری ٹریجری کو ابھی جب لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے تو لوگ ہم سے رزلٹ مانگیں گے, ہم ڈیلیور کریں گے. تو ڈیلیور تبھی کریں گے جب ہمارے ساتھ ہماری من پسند ٹیم ہوگی. تو ہم یہ اس میں کوئی حرج نہیں میرے خیال میں. سر ریکویسٹ یہ ہے اور تجویز یہ ہے کہ آپ اس میں ایک ویب سائٹ بنا لیں, جو بھی رجسٹریشن ہوتی ہے, ایلوکیشن کمروں کی ہوتی ہے, اس میں آپ ڈال دیں اور باقاعدہ اس کی ریکویسٹ بھی ہوگی ممبران کی اور پتہ بھی چلے گا کہ اس ٹائم کس کو ملے. اور اگر غیر ایسے لوگوں کو جن کا اس پہ حق نہیں بنتا ہے اگر کمرے مل رہے ہیں تو اس کا بھی پتہ چلے گا. تو سب اس میں خوش ہوں گے. دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کی تفصیل بجٹس میں نہیں دی. وائٹ پیپر میں نے چیک کیا لیکن سر وہ ہمیں نہیں ملی ہے. تو اس کے بارے میں سر یہ کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں گورنمنٹ بینچز سے. اور دوسری بات سر, آپ 140A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی طرف سر آ جائیں, کیونکہ سر اس میں لوکل فنڈ آڈٹ کی بات ہے. تو اس میں سر آپ 140A کو پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہوا ہے سر, ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local governments. Election to the local government shall be held by the Election Commission of Pakistan. سر اس کے بارے میں سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک کتنی ریلیز فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کی ہے اور کس مد میں کی ہے. باقی جو ڈیوالوڈ گورنمنٹ ہے وہ تو اتھارٹی یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے, وہ اللہ معافی کرے. اسی اسمبلی نے کہا تھا کہ ہم جو ہے بلدیاتی نمائندوں کو پاورفل کریں گے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر کے انڈر ہم نے لوکل باڈیز کے نمائندوں کو, جو ہمارے میئر حضرات ہیں, ان کو اس کے انڈر کر دیا ہے. سر یہ بھی ہماری توہین ہو رہی ہے. لیکن میں سر فائنانس کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کتنی آج تک جو ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہم بلدیاتی نمائندوں کو مضبوط کریں گے, وہ بیچارے جو ہیں روڈوں پہ پھر رہے ہیں. 2 سال ہو چکے ہیں سر. میرا اپنا برخوردار جو ہے وہ چیئرمین ہے تحصیل باقا خیل کا, 5 روپے تک اس کو فنڈ نہیں ملا ہوا ہے. سر میں گورنمنٹ بینچ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے سر اس کی تفصیل ذرا فراہم کر دیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے منع کیا ہے جناب اسپیکر صاحب, فائنانس ڈپارٹمنٹ کی تو بہت سے مسائل ہیں اس صوبے کے, اس میں کہ ابھی تک اس کی ناقص کارکردگی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی. اگر وہ بجٹ میں جتنی بھی بجٹ کی جو ہے وہ پیسے جو ہے ہر ضلع ہر صوبے جہاں جہاں ضرورت ہے ادھر وہ نہیں دیتے, لیکن جہاں سے سفارش یا زور کی, وہ چاہے وہ چیف منسٹر کا ڈی خان کا حلقہ ہو یا پچھلے چیف منسٹر کا سوات کا ہو یا نوشہرہ تھا, جو بھی ہے, تو سارے پیسے ادھر ریلیز ہو جاتے ہیں, ادھر ہی چلے جاتے ہیں. باقی سارے لوگ صرف وہی ٹینڈر اور وہ پاس ہوتے ہیں, کہیں کسی اور کو پیسے نہیں ملتے, کسی بھی ڈسٹرکٹ کو, کسی بھی اس میں, بس وہی ادھر جس کا زور چلتا ہے تو فائنانس ڈپارٹمنٹ وہی کرتا ہے. جناب اسپیکر صاحب, اس کے بغیر بھی بہت سے مسائل ہیں وابستہ ہے. یہ ابھی ہمارے زراعت کے یہ ICT ایگریکلچر کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو باہر سے احتجاج بھی کر رہے تھے اور حال میں بھی موجود ہے. اس لوگوں نے یہ دیا ہوا ہے جو میں حال کو پڑھا دیتی ہوں کہ زراعت کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ان مقاصد کے حصول کے لیے محکمہ زراعت خیبر پختونخوا نے ICT کے نام سے ایک اہم پروجیکٹ لانچ کیا تھا جو پورے صوبے میں بشمول ضمن اضلاع میں کسانوں کی آگاہی اور پیداواری اضافے کے لیے کام کرتے تھے. یہی پروجیکٹ صوبے پنجاب اور سندھ میں ابھی بھی کام کرتے ہیں, جس کی انتہائی حوصلہ افزائی ملتی ہے. لیکن یہ بدقسمتی سے خیبر پختونخوا میں اس اہم پروجیکٹ کو ADP سے نکال دیا گیا ہے. PTI حکومت نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے, لیکن بدقسمتی سے آپ نے
188 غریب خاندانوں کے منہ سے نوالا چھین کر گھر بیچ دیا ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اہم پروجیکٹ کو 20, 24 اور 25 ADP میں شامل کیا جائے تاکہ ہمارے غریب نوجوان کو حوصلہ مل کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں۔ اس میں جناب اسپیکر صاحب 17, 18 ہماری بہنیں بھی ہیں جو اوور ایج ہو رہی ہیں۔ اس میں جو نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہے 32 ادھر کے ہیں، باقی ہمارے بھائی اس میں ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب ان بچوں نے 2-3 سال جاب کر لی ہے، ابھی ہو سکتا ہے ان کی ایج 28, 29 یا 30 تھی، اب یہ اوور ایج ہو جائیں گے۔ تو جناب اسپیکر صاحب ان کے گھروں کا، ان کی فیملی کو جو اس طرح ڈیزاسٹر اس پہ آئے گا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ بھی جو بھی ہے فائنانس والے کر رہے ہیں تو یہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب اس ہمارے منسٹر صاحب کو اس ADP میں ان کو ڈال دینا چاہیے اور ان کی جاب کا خاتمہ نہ کرے۔ آپ لوگوں نے تو 1 کروڑ نوکریوں کی وعدہ کیا ہے، تو کم سے کم یہ 188 لوگ تو آپ آسانی سے اپنے وعدے کے مطابق اس صوبے کے لیے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جناب اسپیکر صاحب یہ PMS کے بھی بچے آ رہے ہیں کہ ان کے 3-4 سال سے جو ہے ایگزام نہیں ہوا PMS کا۔ جناب اسپیکر صاحب اگر یہ 4 سال میں یہ بچے اوور ایج ہو جاتے ہیں، ان کو CM صاحب کو چاہیے کہ ان کو جو بھی ہے ایج 35 کرے تاکہ PMS کے جو ہمارے بھائی بہنیں ہیں اور وہ سالوں سال پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور آخر میں ایگزام نہیں ہوتا اور اس پر اور بھی بہت سے مسائل آ جاتے ہیں اور ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو جناب اسپیکر صاحب ہم گورنمنٹ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ PMS کے ان بچوں کے لیے بھی میں نے ایک قرارداد بھی اسمبلی میں جمع کرا دیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ فلور پہ آئے گا تو ہم پاس کر دیں گے، لیکن پھر بھی جناب اسپیکر صاحب ان بچوں کی بہت محنت کر رہے ہیں اور ان کے میرے خیال سے 4 سال ہو گئے ہیں کہ ان کا ایگزام نہیں ہوا، تو پلیز ان کا ایگزام شور کرا دیں۔ تھینک یو۔ جناب فائنانس پہ تو میرا سب سے بڑا اعتراض بجٹ پہ ہی ہے کہ ہر سال ہمارے لیے جو بیوروکریٹ بجٹ بناتے ہیں اس میں ہمارے عوام کا اور ہمارے عوامی نمائندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں پچھلے بجٹ میں بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ یہ کب تک اس طرح چلے گا کہ بیوروکریٹس بنائیں گے ہمارے لیے بجٹ، عوامی نمائندے کی آواز یہاں کب پہنچے گی؟ بلکہ سیکشن لیول آفیسر تک ہمارے بجٹ بناتے ہیں، ہمارے پورے صوبے کی تقدیر کا فیصلہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ بہت سے ہم جب اسمبلی میں آتے ہیں تو بہت سے نوجوان اور آج بھی خواتین آئی تھی جو پروجیکٹ کے ملازمین ہیں، ان کو ADP سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ اس آسرے میں ہے کہ ہمارے جاب جو ہیں پھر آگے سیکیور ہوں گے، وہ ریج ہو رہے ہیں، ان کے پروجیکٹس آپ ADP سے نکال رہے ہیں، تو یہ کب تک چلے گا؟ دوسرا فنڈ کے حوالے سے PC1 منظور ہو جاتا ہے، DDC ہو جاتی ہے، کنٹریکٹر خوار ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کو فنڈ ریلیز نہیں ہوتا۔ فائنانس جو ہے بالکل فنڈ ہی ریلیز نہیں کرتا، تو یہ کب تک چلے گا کہ ان کو فنڈ کیسے ملے گا؟ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ منسٹر کے بہاف پہ بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ ان کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں، ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ آج کھل کے بولیں، بس خیر ہے، ریکویسٹ کل پہ پینڈنگ کر دیتے ہیں، آج نہیں، یہاں پر تو منسٹر آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کمیٹیاں بنائیں۔ جناب اگر ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ نہیں سنبھال سکتے تو ساری منسٹریاں آپ کو دے دیں۔ 1-2 جملے میں اس کٹ موشن سے ہٹ کے بولوں گا، اور وہ یہ ہیں کہ میں نے اس دن احتجاج کیا چشمہ لفٹ بینک کینال جو ہے، لفٹ کم گریوٹی کینال، حکومت نے لوکیشن صرف 2 ارب کی تھی اور کل اس کو ریوائز کیا ہے۔ میں آپ کا مشکور بھی ہوں اور حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چلو اس ایوان میں ہماری بات سنی بھی جاتی ہے اور اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ سر میں لوکل فنڈ آڈٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ جس طرح سے اس دن بھی میں نے آپ کو آپ کی توجہ دلائی کہ ہمارے فائنینس ڈپارٹمنٹ میں جو بھی فنڈ ریلیز ہوتا ہے جس بھی ڈپارٹمنٹ سے، تو اس پر 10% یا کچھ نہ کچھ پرسنٹیج لی جاتی ہے، تو جب اس میں سے اتنی بڑی اماؤنٹ پہلے سے ڈیڈکٹ کر لی جائے تو کوالٹی آف ورک کیا ہوگا؟ تو اور سیکنڈلی سر صحت کارڈ کے حوالے سے میں نے بات کی ہے اپنی اسپیچ میں بھی اس دن
کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے حکومت کا، صحت کارڈ سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کی جو زیادہ تر اماؤنٹ ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز اور جن ہاسپٹلز میں یہ سہولت موجود ہے یہ اس عملے کی جیبوں میں جا رہا ہے، کیونکہ اس کا صحیح سے آڈٹ نہیں ہوتا۔ وہ ایک اپینڈکس کا آپریشن، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، وہ 1 لاکھ ہمارے ڈی آئی خان DHU ہاسپٹل میں نے اس دن بل دیکھے، ایک اپینڈکس کا آپریشن 1,50,000 روپے میں کیا گیا تھا سر۔ تو اس کا آپ کائنڈلی آڈٹ کرائیں، بڑا اچھا منصوبہ ہے صحت کارڈ کا، لیکن یہ پیسے غریبوں پہ اور بیماروں پہ خرچ ہونے چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ کنڈی صاحب کا سر میری پچھلی دفعہ بھی فائنانس منسٹر صاحب سے گزارش تھی، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے، جب یہ 23-24 کا بجٹ پیش کر رہے تھے تو میں نے ان کو ایک گزارش کی تھی، آرٹیکل 163B نیشنل فائنانس کمیشن کی جو obligation ہے وہ کیٹیگوریکلی کہتا ہے دا فیڈرل فائنانس منسٹر اینڈ دا پروونشل فائنانس منسٹر شیل مانیٹر دا ایوارڈ بائی اینولی۔ یہ NFC ایوارڈ کو، اس کی امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کریں گے اور لے دیئر رپورٹ ٹو دا بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ اینڈ دا پروونشل اسمبلیز۔ یہ کانسٹیٹیوشنل obligation ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے کٹ موشن واپس لی تھی جو بھائی اسی درخواست پہ، جو آپ اس کو کس طرح انشور کرا رہے ہیں، اس کی مانیٹرنگ کس طرح کر رہے ہیں۔ NFC ایوارڈ کی بائی اینولی آپ کی obligation ہے، سال میں 2 دفعہ آپ نے کرنا ہے ششماہی، لیکن یہاں پہ سالوں سال NFC کی رپورٹ پیش بھی نہیں ہوتی۔ چلے میں مان لیتا ہوں اگر فیڈرل نہیں کر رہی، کیا انہوں نے کوئی ایکشن لیا؟ مجھے صرف یہ اتنی شیورٹی دے دیں جو انہوں نے اس پہ کیا ایکشن لیا اور یہ کب پیش ہوگی۔ میں کٹ موشن وڈرا کرتا ہوں، شکریہ۔ یہاں پہ کافی سوالات کیے گئے جناب اسپیکر۔ لوکل گورنمنٹ فنڈز کے حوالے سے عدنان صاحب کا سوال تھا کہ لوکل گورنمنٹس کو ہم نے پچھلے مہینے ہمارا بجٹ تھا 23-24، اس میں بھی جناب اسپیکر آنریز ہم نے جاری کی تھی، اور اس آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ ان کے لیے آنریز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بھی ہے۔ میرے ساتھ ابھی تفصیل نہیں ہے، بہرحال ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بھی ہے تقریباً 30%۔ اس کے ساتھ جناب اسپیکر صاحب یہ ریلیز پہ پرسنٹیج کی بات کی گئی، تو جناب اسپیکر یہ تو کیئر ٹیکر کے دور میں ہم نے بھی کافی سنا، بلکہ ٹھیکیداروں سے بھی سنا، لیکن الحمدللہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ابھی آئی ہے الیکٹڈ، تو ایز سچ کوئی کیس سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کیس رپورٹڈ ہے۔ یہ ہوائی باتیں تمام تقریباً، اور اس سے پہلے ہوا ہے جناب اسپیکر، لیکن ان کے ہم ذمہ دار اس لیے نہیں ہے کہ میکسیمم ہمارے اپوزیشن بھائیوں کی پارٹیوں کی کیئر ٹیکر حکومت تھی، تو وہ تو بہتر طریقے سے خود بتا سکتے ہیں، ان کے گورنر صاحب بھی ان کے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر یہ مانیٹرنگ آف NFC ایوارڈ کا جو 163B کا حوالہ دیا گیا، تو اس کو جناب اسپیکر اگر پوسٹ پون کر دیں تو کچھ دیر میں اس کا رپلائی میں بہتر طریقے سے دے سکتا ہوں، کیونکہ ہم نے آلریڈی اس میں تقریباً فائنانس کی طرف سے 12 لیٹرز بھی جا چکے ہیں، ہمارے جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے، لائبلٹیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا جناب اسپیکر، یہ لوکل گورنمنٹ کے لیے آنریز کا 23-24 میں 8 بلین کا ایلوکیشن تھا، اور اس دفعہ 11 بلین کا ہے، وہ زیادہ کیا گیا۔ اور 11 بلین کے علاوہ مچ ڈسٹرکٹ کے لیے 2 بلین الگ سے ہے۔ تو جناب اسپیکر یہ آنریز اور اس کی مد میں، اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کا بھی ہے۔ اس کے ساتھ جناب اسپیکر یہ ICTs کے حوالے سے ہمارے ٹریجری بینچز کے MPA صاحبان کا بھی ایک ریزولوشن آ چکا ہے، تو ان پہ ان کی بھی ریزرویشنز ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا، تو اس کا چیف منسٹر صاحب سے بات ہوگی انشاءاللہ، اور اس کا کوئی حل نکالا جائے گا ضرور، چونکہ ہمارے قائد کا بھی یہی ویژن ہے
سیلف سسٹینیبلٹی اور خصوصی طور پر ایگریکلچر سائڈ پہ پروڈکٹیویٹی سے بڑھتی ہے اور افیکٹیونیس ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ضرور غور کیا جائے گا. اس کے علاوہ محمد رشاد خان صاحب کی طرف سے ایس این ایز کا حوالہ دیا گیا، تو یہ ہم انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے کیس. اور چونکہ فائنینشیل کرنچ تھا کیئر ٹیکر دور میں بھی اور اس کے بعد بھی 2-3-4 مہینے ہم کرائسس میں، تو انشاءاللہ کرائسس سے ہم نکل آئے ہیں. اور کچھ وہ بجٹ کے ڈیلے کی وجہ سے بھی کافی چیزیں ڈیلے ہوئی، تو انشاءاللہ اس کو ٹائملی کیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب اسپیکر، ہیلتھ کارڈ پہ بات کی گئی جناب اسپیکر. تو ہیلتھ کارڈ میں آلریڈی کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے، چیف منسٹر صاحب کا ویژن ہے. اس میں ہم ریشنلائزیشن کرنے جا رہے ہیں. کافی سارے ہمارے ہاسپٹل تھے ڈسٹرکٹ وائز جن کو این او سی دی گئی تھی لیکن وہ اس لیول کے نہیں تھے، تو ان کی این او سیز کینسل کی گئی. اور مس یوز ضرور ہوا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس سے فوائد بھی کافی حاصل ہوئے ہیں ہیلتھ کارڈ سے. تو اس کو اس دفعہ ریشنلائز کرنے جا رہے ہیں اس فائنینشیل ایئر میں، تو کافی بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ ہمارے ممبران کو. تو جناب اسپیکر، اس کے ساتھ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ٹائم کم ہے اور کٹ موشنز بہت زیادہ ہیں، تو ہمارے آنریبل ہمارے اپوزیشن ممبران سے ریکویسٹ ہے اگر اس میں تھوڑا سا کوپریشن کریں تاکہ اس کو جلدی مکائیں.